بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ والدین ایک بچے کے ساتھ زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں اور دوسرے بچے کو کم ہی وقت اور توجہ دیتے ہیں۔ اپنی 10 سال کی عمر تک یہ لڑکی خود کو دنیا کی سب سے خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی تھی، کیونکہ اس کو اس کا باپ ایک شہزادی کی طرح محبت کرتا تھا اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ بے حد محبت کرتی تھی۔ 10 سال کی عمر میں اس کا بھائی پیدا ہوا اور اب اس کے والدین نے اپنی تمام تر محبت کا مرکز اپنے چھوٹے بیٹے کو بنا دیا تھا۔ اسے یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی کہ اس کے والدین اب اس کو وہ توجہ نہیں دیتے اور یوں وہ پیار اور محبت جس کی وہ حقدار ہے اس سے وہ محروم ہو کر رہ گئی ہے۔ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھی کہ اسے گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئیں۔ اس کے یہ والدین عام والدین سے زیادہ ہی ناانصاف تھے۔ ان کو اپنی نرینہ اولاد سے اس قدر محبت ہو گئی تھی کہ وہ اپنی اس بیٹی کا درد بھول ہی گئے تھے۔ ان نے اسے اس کی گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کے دادا کے پاس بھیجنے کا پلان بنایا۔ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہ اپنے دادا کے پاس چلی گئی اور گرمیوں کی چھٹیوں میں اس کے دادا نے اس کو وہ سارا پیار اور محبت دیا جس سے وہ محروم ہو چکی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہونے پر جب اس نے اپنے والدین کو بتایا کہ وہ اسے آ کر لے جائیں تو اس کے والدین نے کہا کہ تم خود ہی بس پر بیٹھ کر کیوں نہیں آ جاتی؟ ہمارے پاس تمہیں پک کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ ان کے اس نفرت بھرے برتاؤ اور اپنے بیٹے کے لیے پیار نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اپنے دادا سے کہے کہ اگر وہ اسے اجازت دیں تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رک جائے۔ اس کے دادا نے اس کی یہ ریکویسٹ خوشی سے قبول کر لی، کیونکہ وہ بھی اس سے بے حد محبت کرتے تھے اور گاؤں میں اکیلے بھی تھے، اس لیے انہیں بھی اپنی پوتی کی شکل میں ایک ساتھ مل جانا تھا۔ جب اس نے اپنے والدین کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا تو اس کے والدین بھی بے حد خوش ہوئے۔ اب وہ ایک گاؤں کی لڑکی بن چکی تھی اور اب اس کے گاؤں کے اسکول میں بہت سے دوست تھے اور وہ اپنے ذہن میں یہ بات لے کر بڑی ہو رہی تھی کہ اس کے والدین کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت گزرتا گیا اور اس لڑکی کا اپنے دادا کے ساتھ رشتہ اور بھی گہرا ہوتا چلا گیا۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اب یہ لڑکی اسکول سے فارغ ہو چکی تھی اور اس کو یونیورسٹی جانا تھا، اس لیے وہ ایک بار پھر سے شہر میں آ گئی، لیکن اس بار وہ ایک ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اس کے والدین نے اسے یہ بھی آفر نہیں کی کہ اگر وہ چاہے تو ان کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ کئی سالوں میں 1-2 بار ہی اس کے والدین اس سے ملنے آئے تھے، لیکن یہ لڑکی تقریباً ہر ہفتے ہی اپنے دادا سے ملنے جاتی تھی۔ ایک دن اسے پتہ چلا کہ اس کے دادا اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں۔ یہ اس کے لیے بہت ہی دکھ دینے والی خبر تھی اور اب اس کا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں رہا تھا، لیکن اس کے دادا کو کہیں اپنی زندگی میں ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کا اس دنیا میں وقت کم رہ چکا ہے، اس لیے ان نے اپنی پوتی کے لیے ایک ایسا سرپرائز چھوڑا جو کہ اس کی زندگی ہی بدلنے والا تھا۔ اس کے دادا نے اپنی وصیت میں لکھا کہ میرا ایک کزن تھا جو کہ دوسری جنگ عظیم میں لڑتے ہوئے ایک اور ملک میں فوت ہوا ہے، اور چونکہ اس کا اپنا کوئی خاندان نہ تھا اس لیے اس نے مرنے سے پہلے اپنی ساری جائیداد اپنے واحد رشتہ دار اس لڑکی کے دادا کے نام کر دی تھی، اور اس لڑکی کے دادا نے مرنے سے پہلے یہ ساری جائیداد اپنی بیٹی کے نام کرنے کی وصیت کی تھی۔ اپنے دادا کی موت کے بعد اور ان کی وصیت پر عمل درآمد کے بعد یہ لڑکی اب ایک امیر لڑکی بن چکی تھی اور اسے جلد ہی پتہ چل گیا کہ امیر ہونا کیسا لگتا ہے۔ جلد ہی اسے اس کے والدین کا اس کے بھائی کی سالگرہ پر آنے کے لیے زندگی میں پہلی بار دعوت نامہ مل چکا تھا۔ اس کے والدین کو اس کی جائیداد کا پتہ چل چکا تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کے ماں باپ اس کے بارے میں خوش ہوں گے اور اسے اس بات پر مبارکباد دیں گے، لیکن اس کے والدین کا کوئی اور ہی منصوبہ تھا۔ اس نے جب بتایا کہ میں اپنی جائیداد کی دیکھ بھال کے لیے اگلے سال خود اس جگہ جانا چاہتی ہوں، تو اس کے والدین نے اسے منع کرنا شروع کر دیا اور اسے ڈرانا شروع کر دیا کہ اس پرائے علاقے میں تم اکیلے کیسے جاؤ گی، اور اس دوران ہمارا کیا ہوگا اور ہم تمہارے بغیر کیسے رہیں گے۔ اپنی بیٹی کی طرف سے خاطر خواہ جواب نہ ملنے پر اس کے ماں باپ نے گھما پھرا کر بات کرنا چھوڑ دی اور اسے بتایا کہ اس کا بھائی جلد ہی بڑا ہو جائے گا اور اسے ایک الگ اپارٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، اور اگر تمہیں قسمت سے اتنی دولت مل گئی ہے تو کیوں نہ تم اسے ایک اچھا سا گھر خرید دو۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ ساری دولت ایسے ہی نہیں مل گئی، بلکہ یہ میرے مرحوم دادا کی امانت ہے۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل گئی اور اس کے بعد وہ واپس کبھی نہیں آئی۔ اب اس کے والدین کے پاس اولاد نرینہ تو تھی، لیکن بدقسمتی سے وہ اپنی بیٹی کا اس طرح خیال نہ رکھ سکے جس کی وہ مستحق تھی۔ اگرچہ سارے والدین ایسے نہیں ہوتے اور اس دنیا میں ایسے والدین کی کوئی کمی نہیں ہے جو کہ اپنی بیٹیوں کو شہزادیوں کی طرح پالتے ہیں اور اپنا پیٹ کاٹ کر ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں، لیکن ایسے بھی والدین اس دنیا میں موجود ہیں جو کہ صرف اولاد نرینہ کو ہی پسند کرتے ہیں۔ ایسے ہی اس لڑکی کے بھی والدین تھے،
لیکن اس کے دادا کو کسی طرح اس کے والدین کے بارے میں معلوم ہو چکا تھا اور انہوں نے اس کے لیے ایک بہت ہی اچھا ترکہ چھوڑا تھا جو کہ اب اس کو ایک بہترین مستقبل دینے والا تھا۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔